بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 66 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اکابر کی اصاغر سے روایت کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ بعض مرتبہ اکابرین اصاغر سے روایت کرتے ہیں، تو اس کی کون سی صورت ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 65 میں ہم نے حدیث مسلسل کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس میں حدیث مسلسل کی تعریف اور اس کی انواع کا ذکر کیا تھا، اور ان کے انواع میں ہم نے مسلسل بحوال الروات، مسلسل بصفات الروات اور مسلسل بصفات الروایہ اس کا ذکر کیا تھا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی جو اقسام ہے اور مثالیں ہیں وہ ذکر کی تھی۔ یہ بحث بھی کی تھی کہ افضل مسلسل افضل ہوتی ہے کہ نہیں، اور اس طرح مسلسل کا فائدہ کیا ہے، اور کیا تسلسل تمام سند میں ضروری ہے کہ نہیں، اسی طرح حدیث مسلسل کے لیے صحیح ہونا لازمی ہے کہ نہیں، حدیث مسلسل کے بارے میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہے، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم روایت الاکابر عن الاصاغر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ روایت الاکابر عن الاصاغر کی بحث محدثین اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر والا یا چھوٹے مقام والا بڑی شخصیت سے روایت کرتا ہے، اور انسان جن سے روایت کرتا ہے وہ درجے میں عمر میں بڑا ہوتا ہے، یہ عمومی طور پر ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑی عمر والا شخص چھوٹی عمر والے سے، یا بڑے درجے والا شخص چھوٹے درجے والے سے روایت کرتا ہے، جیسے مثلا صحابہ نے تابعین سے روایت کی ہے، یا والد اپنے بیٹے سے روایت کرتے ہیں، تو اس کو مستقل نوع کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اور اس کو مستقل نوع پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ غلط نہ ہو۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹا باپ سے نقل کرتا ہے، تو اگر کہیں باپ بیٹے سے نقل کر رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط ہے، جبکہ وہ درست ہے۔ تو لہٰذا ایک تو روایت الاکابر عن الاصاغر کی تعریف ہم کرتے ہیں، روایت الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة او في العلم والحفظ، کہ ایک شخص اپنے سے کم درجے والا، اپنے عمر میں یا طبقے میں، علم میں یا حفظ حدیث میں کم درجے والا ہو، اس سے حدیث نقل کرے، اس کو روایت الاکابر عن الاصاغر کہتے ہیں۔ پھر روایت الاکابر عن الاصاغر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ عمر جس سے نقل کر رہا ہو اس کی عمر کم ہو، یعنی زیادہ عمر والا شخص کم عمر والے سے روایت نقل کرے۔ اس کی مثال جیسے اس کی مثال یہاں آگے آ جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ راوی کا درجہ اس کے شیخ سے زیادہ ہو، اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ راوی کی عمر اور درجہ شیخ سے زیادہ ہو، اور اس کی مثال انہوں نے روایت البرقانی عن الخطیب لکھا ہے کہ برقانی رحمۃ اللہ علیہ خطیب بغدادی سے نقل کرتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر اور ان کا درجہ خطیب بغدادی سے بڑھ کر ہے۔ اور اس درجے میں صحابہ کی تابعین سے بھی جو روایت ہے وہ بھی اس درجے میں شمار ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر تابعین تبع تابعین سے روایت کرے تو یہ بھی اس میں شمار ہوتے ہیں، جیسے عبادلہ اربعہ یعنی عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، ان کا کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرنا یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور تابعی اگر تبع تابعین سے روایت کرے تو اس کی مثال جیسے یحییٰ بن سعید الانصاری کی روایت امام مالک سے۔ یحییٰ بن سعید الانصاری خود تابعی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ نقل کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی ہے۔ یہ جو اکابرین کی اصاغر سے روایت ہے، اس کو محدثین علیحدہ طور پر کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ وہم نہ ہو جائے کہ جو مروی عنہ ہے وہ افضل ہے، یعنی جس سے وہ نقل کر رہا ہے وہ افضل ہے، تو محدثین تصریح کر دیتے ہیں کہ یہاں جو نقل کرنے والا ہے وہ افضل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس سند میں قلب ہوا ہے، یعنی انقلاب ہوا ہے اور الٹ ہوا ہے، یعنی جو صحابی ہے اس کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے اور تابعی کو پہلے ذکر کرنا چاہیے، جبکہ وہاں
یہ الٹ ہی درست ہے، یعنی صحابی تابعی سے نقل کرتا ہے، یہ درست ہے۔ روایت الاکابر عن الاصاغر کے بارے میں کتابیں کون کون سی لکھی گئی ہے، تو اس کے بارے میں ابو یعقوب وراق کی کتاب ہے ما رواہ الکبار عن الصغار والآباء عن الابناء۔ تو بہرحال اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کر دیا روایت الاکابر عن الاصاغر۔ روایت الاکابر عن الاصاغر کے ضمن میں ایک قسم روایت الآباء عن الابناء ہے، یعنی والدین اگر اپنے بیٹے سے نقل کرے تو یہ بھی روایت الاکابر عن الاصاغر کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو اس کی روایت الآباء عن الابناء کی تعریف کیا ہے؟ ان یوجد فی سند الحدیث اب یروی الحدیث عن ابنہ، کہ حدیث کی سند میں والد موجود ہو اور وہ اپنے بیٹے سے نقل کرے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب عالم ہوتے ہیں، ان کے بیٹے بھی عالم ہوتے ہیں، تو بیٹے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تو عام طور پر چلتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے بڑے عالم بن جاتے ہیں اور باپ بعد میں وہ اپنے بیٹے سے حدیث نقل کرے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے رواہ العباس بن عبد المطلب عن ابنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے فضل ابن عباس سے حدیث نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھے کی ہیں۔ اس نوع کو محدثین کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو وہی قسم جو روایت الاکابر عن الاصاغر میں جو فوائد ذکر کیے وہ یہاں بھی موجود ہے، کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ سند میں غلطی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ سند میں غلطی ہوئی ہے، یعنی بیٹا باپ سے نقل کرتا ہے، جبکہ وہ سمجھے گا کہ یہاں جو لکھا ہے وہ درست نہیں ہے کہ باپ بیٹے سے نقل کرتا ہے، جبکہ واقع میں ایسا ہی ہے کہ باپ بیٹے سے نقل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کتابیں کون سی لکھی گئی ہے؟ تو اس بارے میں خاص طور پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے روایت الآباء عن الابناء۔ اس میں وہ تمام صورتیں انہوں نے جمع کی ہے کہ جس میں باپ بیٹے سے نقل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس موضوع سے مناسبت ایک اور قسم ہے روایت الابناء عن الآباء، کہ بیٹے باپ سے نقل کرے، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ تو روایت الابناء عن الآباء کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ان یوجد فی سند الحدیث ابن یروی الحدیث عن ابیہ فقط او عن ابیہ عن جدہ۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ سند حدیث میں بیٹا ہو اور وہ اپنے والد سے حدیث نقل کرے، یا والد سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرے، یعنی اس کے دادا سے نقل کرے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر آپ دیکھ لیں تو جتنے بھی حدیثیں ہم تک پہنچی ہے اس میں جب کوئی حدیث دوسرے سے نقل کرتا ہے تو وہ شیخ جو ہوتا ہے وہ اس کے والد نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسی سند بھی ہے کہ جس میں وہ اپنے والد سے نقل کرے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد کے ساتھ، تو اس کو مسلسل بھی کہہ سکتے ہیں، مسلسل روایت عن الآباء۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جو روایت الابناء عن الآباء ہے اس کی پھر کئی انواع ہیں، جیسے مثلا اس کی ایک نوع یہ ہے کہ راوی اپنے والد سے صرف نقل کرے اور آگے پھر روایت تبدیل ہو جائے، جیسے ابی العشراء کی روایت اپنے والد سے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یا وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ حدیث چلتی رہتی ہے، اور اس کی مشہور مثال ہمارے پاس روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہ اس میں عمر شعیب سے نقل کرتے ہیں اور شعیب اپنے والد محمد سے نقل کرتے ہیں، اور وہ پھر اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس نوع کے فوائد کیا ہے، یعنی محدثین اس نوع کو خاص طور پر کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو اس کے فوائد یہ ہے کہ چونکہ اس میں وہ والد کا نام نہیں لیتے ہیں، تو محدثین نے اس کے بارے میں خاص طور پر نوع ذکر کیا اور اس کے بارے میں کتابیں لکھی تاکہ اس میں اس کے والد کے اور اس کے دادا کے نام کی تصریح ہو۔ جیسے اوپر ہم نے ذکر کر دیا کہ عمرو بن شعیب وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ اب سند میں والد کا نام تو ہے شعیب، لیکن دادا کا نام نہیں ہے، تو محدثین پھر اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ جد سے مراد کون ہے۔ تو اس بارے میں جو اوپر سند ہے اس کے بارے میں محدثین نے باقاعدہ تصریح کی ہے کہ عمر اپنے والد شعیب سے نقل کرتے ہیں، اور شعیب جو ہے وہ پھر اپنے
دادا سے نقل کرتے ہیں، یعنی شعیب کے والد تو محمد ہے لیکن شعیب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں وہ تصریح کر دیتے ہیں کہ جد سے مراد یہ اس کا والد ہے اور یا اس کا دادا ہے۔ تو کبھی جد کا اطلاق اس کے جو اصل راوی ہے اس کے جد کے طور پر ہوتا ہے، اور کبھی اس کے جد کے طور پر، یعنی مثلا عمرو بن شعیب اپنے والد سے نقل کرتے اور وہ دادا سے نقل کرتے، تو کس کے، یعنی شعیب کس کے دادا سے نقل کرتے ہیں؟ یا تو شعیب اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، اور یا شعیب جو ہے وہ عمر کے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اس کا معنی اور مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور سند پر کے حکم میں بھی اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا محدثین اس لیے اس بارے میں کتاب لکھتے ہیں اور اس میں اس بات کی تصریح کر دیتے ہیں۔ باقی اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں روایت الابناء عن الآباء ابو نصر الوائلی کی کتاب ہے، اس طرح جزء من روا عن ابیہ عن جدہ ابن ابی خیثمہ کی کتاب ہے، اور اس سلسلے میں ایک کتاب علامہ قاسم بن قطوبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، یعنی سبق نمبر 66، اس میں ایک تو ہم نے روایت الاکابر عن الاصاغر کے بارے میں بیس کی کہ اکابر یعنی عمر میں یا درجے میں بڑا چھوٹے سے روایت نقل کرے، تو اس کی تعریف بھی ہم نے ذکر کی، اس کی اقسام بھی ہم نے ذکر کی۔ اقسام میں پھر ہم نے 5 مثالیں ذکر کی کہ راوی عمر میں بڑے سے، راوی کی عمر اپنے شیخ سے زیادہ ہو، یا راوی کا درجہ اس کے شیخ سے زیادہ ہو، یا دونوں زیادہ ہو، راوی کی عمر اور درجہ دونوں شیخ سے زیادہ ہو، اور یا صحابہ تابعی سے روایت کرے یا تبع تابعی سے روایت کرے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری نوع ذکر کی کہ آبا ابنا سے نقل کرے، تو اس میں اس میں تعریف بھی ذکر کی اور مثال بھی ذکر کی اور اس نوع کا بھی فائدہ ذکر کیا، اور اس فن میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بھی تعارف کیا۔ آخر میں پھر ہم نے روایت الابناء عن الآباء کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا کہ تعریف کیا ہے، انواع کیا ہے، فوائد کیا ہے، اور اس بارے میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگلے سبق میں ہم روایت الاقران اور سابق اور لاحق سے متعلق مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔